الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورة التوبہ لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين۔ ترجمہ: تم اس مسجد میں کبھی جا کر کھڑے بھی نہ ہونا، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے اس قابل ہے کہ اس میں جایا اور نماز پڑھایا کرو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو کہ پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں اور خدا پاک رہنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ مسجد درار کی بات ہم نے پچھلی آیت کے اندر پڑھی کہ کس طرح سے ایک بدبخت انسان ابو عامر راہب، جو کہ بعد میں ابو عامر فاسق کہلانے لگا تھا، چال چل کے یہ عمارت بنائی اور اس کو مسجد کا نام دیا، حالانکہ اس کا مشن یہ تھا کہ مسلمانوں کے خلاف وہاں پر کام کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت میں فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کبھی بھی اس مسجد میں نہ جائیے، اور اس مسجد میں جانا جو ہے وہ آپ کے شایان شان ہے جس کی بنیاد پہلے دن سے ہی تقوی پر رکھی گئی ہو۔ یعنی اس مسجد میں، یعنی کہ مسجد درار میں، جس کی بنیاد محض ضد کفر اور نفاق، عداوت اسلام اور مخالفت خدا اور رسول پر رکھی گئی ہے، آپ کبھی نماز کے لیے کھڑے نہ ہوں۔ آپ کی نماز کے لائق وہ مسجد ہے جس کی بنیاد اول دن سے تقوی اور پرہیزگاری پر قائم ہوئی، خواہ وہ مسجد نبوی ہو یا مسجد قباء ہو۔ اس کے نمازی گناہوں اور شرارتوں اور ہر قسم کی نجاستوں سے اپنا ظاہر اور باطن پاک و صاف رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں، اسی لیے خدا پاک ان کو محبوب رکھتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل قباء سے دریافت کیا کہ تم طہارت و پاکیزگی کا کیا خاص اہتمام کرتے ہو کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہاری تطہیر کی مدح فرمائی؟ انہوں نے کہا کہ پہلے مٹی کے ڈھیلے کے بعد پانی سے استنجا کرتے ہیں، یعنی پہلے مٹی کا ڈھیلا استعمال کرتے ہیں پھر پانی سے دھو لیتے ہیں شرمگاہ کو۔ یعنی عام طہارت ظاہری و باطنی کے علاوہ وہ لوگ اس چیز کا معتاد سے زائد اہتمام رکھتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آیت میں مسجد قباء کا ذکر ہے، لیکن بعض روایات صحیح میں ہے کہ لمسجد اسس علی التقوی سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے۔ علماء نے اس پر بہت کچھ کلام کیا ہے، لیکن ان تمام تفاصیل کا یہاں پر موقع نہیں ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہم مطہرین میں شامل فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔